اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصف عطا فرمایا تھا۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا سرکار کا اخلاق کیا تھا؟ ام المومنین نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ حضور کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ فرمایا جو کچھ قرآن نے الفاظ میں بیان کیا ہے مصطفیٰ نے اسے افعال میں بیان فرمایا، دکھا دیا ہے، کر کے دکھا دیا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے میرے کریم وہ لوگوں کو کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کا خلق اللہ کا قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن میں اللہ نے تھیوری بیان کی، جو قرآن میں اللہ نے بنیادی اصول بیان کیے، انہیں حضور نے عملی زندگی میں اپنا کر دکھا دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جیسے بولتی قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور کا ظاہری حسن بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، باطنی حسن، اخلاق، کردار بھی عالی تھا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ جو قرآن کریم میں ہے وہ میرے آقا کریم کا خلق ہے، وہ حضور کا اخلاق ہے، اور آپ اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے اس دنیا کو موم کیا، اسلام کی طرف لائے۔ حضور کا ذکر پاک پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام، علماء تو جانتے ہیں یہ کتنا بڑا نام ہے، یہودیت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے خاندان کے صاحب حسن و جمال، صاحب اثر و رسوخ اور تورات اور انجیل کے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور ہمارا عالم تھا، اس کا نام تھا زید بن سعنا، وہ بھی یہودیت کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی، کھجوریں رقم ایڈوانس دے دی، پہلے پیسے دے دیے، کہا جب کھجوریں تیار ہوں گی تو میں آپ سے لے لوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دن متعین ہو گیا، آپ نے پیسے وصول فرما لیے، ابھی دن وعدے کے نہیں آئے کہ زید بن سعنا خود کہتا ہے کہ میں چلا گیا، اور میں اس حال میں چلا گیا کہ صحابہ کرام حضور کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ میں گیا اور بڑا ترش چہرہ بنا کر میں نے کہا عبد المطلب کی اولاد تم معاملات کے ایسے ہو، لینے دینے میں تم لوگ ایسے ہو۔ میں نے ایسی باتیں کی اور اس کے ساتھ ہی حضور کی چادر مبارک کو کھینچا زور سے۔ میں نے کہا آپ نے پیسے لے لیے، میری کھجوریں کیوں نہیں دیتے، کھجوریں مجھے کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ اصل معاملہ یہ تھا کہ اصل وعدے کے دن سے ابھی 3 دن باقی تھے۔ جب میں نے یہ بدتمیزی، یہ بدخلقی، یہ ترش روئی اور یہ زیادتی صحابہ کے سامنے کی، تو اس محفل میں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں غصے کے شرارے آئے۔ آپ نے فرمایا یا عدو اللہ ما اسمع ما تقول لرسول اللہ، وہ ظالم اللہ کے دشمن، خبردار تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضور نے اشارہ کیا۔ اب فرمائیں ایسے معاملے میں آدمی کیا کرتا ہے عام، لیکن سرکار کا انداز کیا۔ حضرت عمر کو بٹھا کر فرمایا اے عمر، وہ اور میں تم سے کسی اور بات کی توقع رکھتے تھے، تمہیں چاہیے تھا مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اچھے طریقے سے اس کی کھجوریں ادا کریں، اس کو کہتے بھئی مطالبہ اچھے انداز میں کرو، بس تمہیں یہ بات کرنی۔ گویا سرکار کریم نے اس بدتمیزی کرنے والے کی بجائے پہلی توجہ اپنے شاگرد پر دی، اپنے مرید پر دی، اپنی امتی پر دی کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے تھا، پہلے اس کی اصلاح کی۔ فرمایا تجھ پر یہ ضروری تھا، اس کو کہتا کہ تم اچھے انداز میں مطالبہ کرو، مجھے کہتے آپ اچھے انداز میں اس کو ادا کریں۔ اس کے بعد سرکار اس کی طرف مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا تیرے وعدہ میں ابھی 3 دن باقی نہیں،
اب واضح بات ہے کہ 3 دن باقی تھے، میں خاموش ہو گیا، لیکن صحابہ کی آنکھوں میں ابھی انتقام کا انداز ہے۔ حضور نے حضرت عمر کو ہی فرمایا، عمر جاؤ فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، اس کو کھجوریں دو، اور آہستہ سے فرمایا کہ اتنی کھجوریں میں نے اس کو دینی ہیں، وہ 2 اور 20 سا زائد کھجوریں دینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا اس آدمی نے مطالبے میں بھی بدتمیزی کی ہے، لیکن آپ کا معاملہ رد عمل عجیب ہے کہ الٹا 20 سا زیادہ دینے کو مجھے فرما رہے ہیں۔ جب میرے چہرے پر ناگواری آئی تو فرمایا عمر تم نے بات سے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، لہذا 20 سا زیادہ دینا۔ زید بن ثانہ کو لے گئے، کھجوریں تول کر دیں، جب اس نے کھجوریں لے لیں تو 20 سا زائد اس نے کہا عمر یہ کس لیے؟ کہا مجھے حضور نے یہ کہا تھا۔ اسی وقت زید بن ثانہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا معاملہ؟ اگلی بات سنیں، زید بن ثانہ کہتا ہے اے عمر جب سے محمد مدینے میں آئے میں چھپ چھپ کر ان کو دیکھتا رہا، لیکن میں نے تورات میں ان کی 2 ایسی خوبیاں پڑھی تھیں جنہیں میں نے دیکھا نہیں تھا، آزمایا نہیں تھا، میں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان 2 خوبیوں کو دیکھنے کے لیے یہ کھجوروں والا معاملہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے کیا وہاں پڑھا؟ کہنے لگا تورات میں موجود تھا کہ وہ آنے والا نبی ایسا ہوگا کہ لا یزیدو حلمہ جہلہ، اگر کوئی اس محمد اور آخری نبی سے جہالت سے بھی پیش آئے گا تو اس کے حلم میں زیادتی ہوتی چلے گی، برداشت میں زیادتی ہوتی چلے جائے گی۔ اور دوسری یہ کہ جتنی کسی کی جہالت اور اس طرح کی زیادتی ہوگی اتنا ان کا حلم زیادہ ہوگا۔ بھری محفل میں میں نے جو کچھ کیا تم اس پر بولے، تمہیں بولنا چاہیے تھا عمر، تم غیرت مند حضور کے ساتھی ہو، لیکن میں تو آزما رہا تھا کہ تورات والی کیا نشانیاں حضور کے اندر موجود ہیں۔ اب 20 سا مزید میری تھوڑی سی دل آزاری پر اتنا بڑا کرم، کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں کہ اس نبی کے حلم کو ہماری جہالتیں اور زیادہ کر دیتی ہیں، کرم کو اور زیادہ کر دیتی ہیں؟ اس لیے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ باتیں یاد رکھا کریں اور دنیا کو بتایا کریں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، خلق اور حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ ایک مرتبہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے، اور جو کعبۃ اللہ کا چابی بردار اس کا نام ہے عثمان بن طلحہ۔ عثمان بن طلحہ کعبے کا دروازہ کھولو، میں اندر آج عبادت کرنا چاہتا۔ اخلاق کے تحت آپ یہ کہہ سکتے تھے۔ عثمان کہتا ہے اگر کوئی مکے کا بندہ چابی مانگے تو میں دروازہ کھولتا، لیکن اے محمد تیرے کہنے پر نہیں کھولوں گا۔ میں کیوں؟ کہنے لگا تم نے نیا دین لا کر ہمارے مکہ کا امن برباد کر دیا، فتنہ برپا کیا، میں تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ دوستان ذی وقار انداز دیکھیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کہتا ہے کوئی کہے میں کھولوں گا، تیرے کہنے پر دروازہ نہیں کھولوں گا۔ سرکار کی حلم برداشت کا معاملہ کیا، اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھام کر یوں حرکت دی، فرمایا عثمان یہ وقت بھی یاد رکھو، اور وہ وقت آئے گا جب اس کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں لاتا۔ اتنی بات کہہ کر سرکار تو چل دیے۔ عثمان ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے؟ جس کی بات مکے میں کوئی مانتا نہیں، ہم اسے بات بات پر اذیت دیتے ہیں۔ ابتدائی اسلام کے ایام تھے، سرکار کو قدم قدم پر ستایا جاتا، وہ سوچ رہا ہے۔ اس نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا اتذل القریش فی ذلک الیوم،
محمد جب چابی تیرے ہاتھ میں آئے گی تو کیا قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ ہمارے یہ قریشی سردار نہیں رہیں گے، ان کی سرداریاں نہیں رہیں گی؟ حضور پھر بھی طیش میں نہیں ہے۔ آپ نے جو جملہ بولا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس دن قریش کی عزت کا پھریرا اور بلند ہوگا۔ وہ باتوں میں گم ہے، سوچ رہا ہے یہ کیا باتیں محمد کر کے چلے گئے، لیکن وقت گزرتا رہا، ہر روز اسلام پھیلتا رہا۔ فتح مکہ سے قبل پھر وہ وقت آیا جب 10,000 کا لشکر جرار لے کر حضور مکہ میں آئے، مکہ فتح ہو گیا، کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، میرے کریم کے ہاتھ میں چابی ہے، بھرا مجمع ہے، حرم میں آج مکہ والے اپنے ظلموں کا بدلہ اس انداز میں سوچ رہے ہیں کہ آج ہمیں تو تمام بدلوں کا نشانہ بنایا جائے گا، ہر دل کانپ رہا ہے۔ ایک صحابی غصے میں بولا، مکہ والوں آج ہم گن گن کر تم سے بدلے لیں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یوں نہ کہو الیوم یوم الجفا، کہو الیوم یوم الوفا والبر، آج کا دن نیکی کرنے کا، آج کا دن وفائیں کرنے کا دن ہے۔ حضور کا اعلان ہوتا ہے، این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ ہے تمہارے اندر؟ ڈرتا کانپتا کیا سوچ رہا ہوگا آپ بتائیں، سوچیں کیا سوچتا آ رہا ہوگا۔ آگے آیا، فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے، آج یہ دن آ گیا، کعبہ کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں دی، اب میں جسے چاہوں گا، میں کہا کرتا ہوں سرکار چابی دیتے تو اپنے چچا عباس کو دیتے، کیونکہ العم سن و ابن، چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ حضور چابی دیتے تو اسلام کے وفا شعار روز اول کے خدمتگار صدیق اکبر کو دیتے، حضور چابی دیتے تو اپنے ویر مولا علی کو دیتے، جس کی شجاعتوں تلواروں کی کڑک نے کفر کے تمام غرور توڑ دیے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا تم کہتے تھے کہ کوئی کہے تو چابی ملے گی، تمہیں نہیں ملے گی، فرمایا آج میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج چابی میں عثمان بن طلحہ کو ہی عطا کروں۔ اسی عثمان ابن طلحہ کو چابی ملی، اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ آج تک چابی اسی کے خاندان میں آ رہی ہے۔ میرے کریم نے فرمایا چابی تمہیں مل رہی ہے، اور تمہارے خاندان سے یہ چابی کوئی نہیں لے گا مگر وہی آدمی جو ظالم و جفاکار ہوگا۔ آج تک چابی اسی کے خاندان میں آ رہی ہے۔ یہ ہے حضور کا وہ خلق، وہ اخلاق، وہ کرم۔ ایک اور بات قابل توجہ، وہ یہ کہ خلق کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر وقت نرمی، درگزر یہی اخلاق ہے، بلکہ اصل خلق یہ ہے کہ ذات کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، جو کام کیا جائے اللہ کے لیے کیا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار نے ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں کیا، لیکن اگر اللہ کی حدود کا معاملہ آیا تو پھر حضور کے اندر سختی آ گئی، کیونکہ اللہ کی حدوں کو جاری کیا۔ لہذا قرآن کریم نے بھی، حضرت سید ضیاء الامت نے لکھا، اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق کی تعریف اللہ نے عظیم ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں یوں بھی ہو سکتا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ كَرِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق کریم عطا کیا، یہ بھی ٹھیک بات تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر کریم ہوتا تو اس کے اندر یہ جامعیت نہ ہوتی کہ اگر کبھی حق کے خلاف بات سخت کرنی، کوئی کرنے والا سامنے موجود ہو تو پھر اس سے معاملہ اسی انداز میں ہو۔ اس لیے اللہ نے کریم کی بجائے عظیم فرمایا تاکہ پتہ چل جائے مصطفیٰ کا کردار حسب موقع جو خدا چاہے گا وہی ہوگا۔ جہاں نرمی شفقت ہوگی وہاں وہ ہوگا، اور جہاں سختی اور روب کے معاملہ آئے گا حضور روب میں بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ انتہائی کریم ذات، انتہائی مہربان ذات، ایسی ذات کہ مدینہ کی اسٹیٹ کے حضور حکمران ہیں، بادشاہ وقت کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن سرکار کریم صحابہ میں موجود ہیں، مدینہ کی پگلی سی عورت آ کر کہتی ہے محمد میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضور صحابہ کرام کی مجلس سے اٹھے اس عورت کی بات سننے کے لیے، آپ آئے تو کہتی ہے نہیں میں بات الگ کرنا چاہتی۔ حضور کا ہاتھ پکڑا، حضور کو الگ لے گئی،
بڑی دیر باتیں کر، اب صحابہ پریشان ہیں لیکن سرکار کریم اس کی باتیں سن رہے ہیں. صحابہ کے ناگواری کے اثرات دیکھ کر گویا فرمایا اگر اس کی بات میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. ایک طرف کرم اور شفقت یہ، اور دوسری طرف اللہ نے روب اور حق کے لیے روب عطا فرمایا تھا. حسب موقع سے استعمال فرماتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کر حضرت ابو طالب نے یہ کہا کہ میرے بھتیجے مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں نہیں اٹھا سکتا. اب مکہ والوں نے مجھے دھمکی دے دی ہے کہ یا محمد اپنی بات کرنے سے باز آ جائے یا تم درمیان سے ہٹ جاؤ. بیٹا یہ بوجھ وہ ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا، سارے مکے والوں کا بوجھ. حضور نے یہ نہیں سوچا یہ چچا والی آڑ بھی ہٹ جائے گی تو پھر مجھ پر کیا ہوگا. فرمایا چچا جان آپ کو اجازت ہے، آپ انہیں کہیں کہ وہ جو چاہیں کر رہے ہیں، رہا میں حق بات کرنے سے باز نہیں آ سکتا. اور انہیں بتا دو کہ اگر وہ آسمان سے سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں پھر بھی میں حق کی بات کرنے سے باز نہیں آ سکتا. گویا سہارا ابو طالب کا نہیں تھا، اللہ نے ایسے اوصاف عطا فرمائے تھے کہ جب ان کے اظہار کا موقع آتا. ایک مکہ مکرمہ میں تاجر آیا، اس سے ابو جہل نے اونٹ خریدے یا کوئی مال خریدا، روایات الگ الگ ہیں. جب وہ مال لینے گیا پیسے تو ابو جہل اکڑ گیا، کہنے لگا میں نہیں دیتا. اب وہ بیچارہ قریشی سرداروں کے دروازوں پر دھکے کھا رہا ہے کہ اس نے مجھ سے اونٹ خریدے ہیں، میرے پیسے نہیں دیتا، میں یہاں غریب الدیار ہوں، لاچار ہوں، میری کوئی دستگیری، کوئی میری مدد. لیکن اسے کسی نے کہا، قبیلے حلیف تھے، ابو جہل کو کون کہتا کہ تم یہ ظلم نہ کرو، لیکن کسی نے کہہ دیا اگر رقم لینی ہی ہے نا تو عبداللہ کے بیٹے محمد سے ملا. وہ حضور کی بارگاہ میں اس نے اپنی دکھ کی کہانی سنائی تو فرمایا چلو. سرکار اس کے ساتھ چلے، ابو جہل کے گھر گئے، اس نے دستک دی، ابو جہل دروازے پر آیا. سرکار نے ایک ہی سوال کیا، فرمایا اس سے تم نے چیز خریدی ہے؟ کہنے لگا خریدی ہے. فرمایا اس کی رقم کا مطالبہ ہے، تم نہیں دیتے، اس کو دو گے کہ نہیں؟ اتنی بات جلال سے کرنے کی دیر تھی کہ اسی ٹائم ابو جہل گیا اور رقم لا کر اس غریب الدیار آدمی کے ہاتھ میں تھمائی. وہ دعائیں دیتا حضور کو رخصت ہو گیا. گویا خلق کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب حق کا ساتھ دینے کے لیے ڈٹ جانے کا موقع آئے تو پھر ایسا ہو. اور اللہ کریم نے آپ کو تو وہ شوکت عطا کی تھی کہ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا جس کے آگے سرے سروراں خم رہا اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے شوکت ایسی بخشی تھی کہ بادشاہ اس کے سامنے جھکتے تھے، دنیا کے تاجور جھکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کمال یہ تھا کہ اللہ کریم نے ہر پہلو سے آپ کو اعلیٰ خلق عطا فرمایا. لیکن میں جو ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اور میرے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کی تعریف آپ کے خلق عظیم کی تو گواہی قرآن دے رہا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ حضور کے خلق سے کیسے اسلام پھیلا. لیکن آج آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ جیسا کہ پچھلے واقعہ میں نے عرض کیا، حضور چاہتے تھے میرے امتی بھی با اخلاق ہو، میرے امتیوں کا اخلاق بھی بہتر ہو، ہمارے اخلاق بھی بہتر ہو. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہتر اخلاق ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے انہیں مختلف انداز میں اچھے اخلاق اپنانے کی ترغیب دلائی. کہیں فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا. اپنے منہ تو ہر کوئی اچھا بنتا ہے، خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں وہ آدمی اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، وہ آدمی بہتر ہے جس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ دو عورتیں ہیں، ایک عورت بہت زیادہ عبادت کرتی ہے لیکن زبان اتنی اس کی ترش ہے کہ اس سے وہ لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے، اور ایک عورت وہ فرائض تو ادا کرتی ہے، زیادہ نوافل وغیرہ ادا نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ وہ خوش اخلاق عورت ہے. ان میں سے کون سی بہتر ہے؟ فرمایا وہ بہتر ہے جس کا اخلاق بہتر ہے. امت کو اچھا اخلاق اپنانے کی ترغیب دلائی، اور اس لیے دلائی کہ خلق کی وجہ سے لوگوں پر اثر ہوتا ہے.
نبی رحمت حضور کی صداقت کی دلیل تھے، آپ لوگ اور ہم بھی صداقت کی دلیل ہیں۔ ہمیں دلیل بننا چاہیے، ہمیں ایسا اخلاق جس معاشرے میں آپ لوگ رہ رہے، یہ غیروں کا معاشرہ ہے، یہاں ہماری امانت، ہماری دیانت ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری امانت اور دیانت اور ہمارا اخلاق بتائے کہ یہ کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا۔ صحابہ کرام نے دنیا میں، حضرت عمر قوت و جبروت تھے اسلام کے لیے، عزت تھے، حضور نے مانگا تھا یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، لیکن وہ حضرت عمر دوسری طرف اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھائیں، جب عیسائیوں کے خلاف یلغار تھی اور دمشق بڑا مضبوط قلعہ تھا عیسائیوں کا، اس کا محاصرہ حضرت خالد بن ولید نے ایک طرف سے کیا، ایک طرف سے ابو عبیدہ بن جراح نے کیا۔ محاصرہ جاری رہا، کئی دن جاری رہا، لیکن فتح نہیں ہو رہا قلعہ۔ حضرت خالد بن ولید بڑے صاحب بصیرت آدمی تھے، وہ مشرق کی طرف تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح مغرب کی طرف تھے۔ اب ہوا اتفاق یہ کہ حضرت خالد مشرق سے اپنی پلاننگ کر کے حملہ کر دیتے ہیں قلعے میں، اور اب قلعے میں جب داخل ہو گئے تو لوٹ مار جسے عام لوگ کہتے ہیں، لیکن وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے جو ملتا ہے۔ اب مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، آدھا تقریباً قلعہ حضرت خالد بن ولید نے فتح کر لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح دوسری جانب ہے، ان کی طرف عیسائیوں نے پیغام جلدی میں بھیجا کہ اگر آپ لوگ ہم سے صلح کر لیں، ہمیں تنگ نہ کریں تو ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح خیمے میں موجود نہیں تھے۔ غلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری ہماری صلح ہے تو ٹھیک ہے، ہم یلغار نہیں کرتے، صلح کے ساتھ معاملہ طے کریں۔ اب حضرت خالد ادھر سے فاتحانہ انداز میں آ رہے، ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے غلام نے صلح کا پیغام دے دیا۔ اب جو مال وہاں سے حاصل ہوا وہ بہت بڑا قیمتی مال تھا جو مال غنیمت میں آیا۔ حضرت خالد نے کہا میں نے تو فاتحانہ انداز میں یہ مال جمع کیا ہے، لہذا میں یہ انہیں واپس نہیں کروں گا۔ عیسائی معاملہ اٹھا کر حضرت عمر کی خدمت میں لے گئے، تو حضرت عمر نے فرمایا ان کا سارا مال واپس کیا جائے، اور تمہارے حملے کی وجہ سے ان کا جو بھی اندر نقصان ہوا ہے وہ سارا نقصان ہم واپس کریں گے، کیونکہ ہمیں اخلاقیات کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ ہمارے غلام نے بھی وعدہ کر لیا ہے، تب بھی جو وعدہ ہمارے غلام نے کیا ہم اس کی تکمیل کریں۔ حضرت عمر کے اس اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ آگے چل کر وہی بستی کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگ گئے، اور آہستہ آہستہ اسلام کی طرف وہ لوگ خود آنے لگے، اور ایک وقت آیا کہ اسی علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے عمر بن خطاب مہربانی کر کے ہمارے علاقے، ہم رومیوں کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، اب مہربانی کریں ہمارے علاقے کو اپنی حکومت کے زیر نگین کر لیں، ہمیں جو سکھ تیری زندگی اور تیری اس نظام حکومت میں ملا ہے ہمیں وہ عیسائیوں کے نظام حکومت میں نہیں ملا۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے ان کے اندر، صحابہ ہمیشہ یاد رکھیں عبادت کی بجائے، عبادت بھی ایک اچھی عادت ہے لیکن صحابہ اخلاق کو ترجیح دیتے تھے، صحابہ امانت و دیانت کو ترجیح دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم تھے سفر میں، اور بھی آدمی ہمارے ساتھ تھے، ہم گئے، راشن ختم ہو گیا، ہم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ بکریاں چرا رہا ہے، ہم اس سے ملے، ہم نے اس کو کہا یار دیکھو ہم مسافر ہیں، ہمیں بڑی بھوک لگی ہے، کوئی انتظام کرو کھانے کا۔ اس نے کہا میں کہاں سے انتظام کروں، میں غلام ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ چلو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پھر مہربانی کرو ہمیں ایک بکری بیچ دو اور قیمت لے لو۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے اس سے باتوں میں تھوڑا سا کھانا پہلے تھا، اس کو کہا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس نے کہا میں تو روزے دار ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن جو بات میں کر رہا ہوں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کا نفلی روزہ تھا، اور نفلی روزے میں بکریاں چرا رہا تھا، یقیناً عبادت قابل رشک ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب اگلا معاملہ آیا نا تو اس کی بات کی عظمت ہمیں معلوم ہوئی۔ ہمارے دوستوں نے کہا کہ بکری ہمیں بیچ دو، اس نے کہا بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں کیسے بیچوں؟ ایک آدمی نے اسے کہا بکری تم بیچ دو، رقم لے لو، اور مالک کو کہنا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا، تم اپنے پاس
گویا بددیانتی کی رائے ایک آدمی نے دی کہ بکری اپنے ہمارے ہاتھ بیچ دو، رقم اپنی جیب میں ڈال لو، مالک کو کہنا کہ بھیڑیا آیا ہے اور وہ بکری کھا کر چلا گیا ہے، مالک کو کیا معلوم کہ کیا ہوگا، لہٰذا ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں بھی ہمارا کام بھی ہو جائے گا، تیرا کام بھی ہو جائے گا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ بدو سا چرواہا، بکریاں چرانے والا عجیب کیفیت میں ایسے ہاتھ کرتا ہے، کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں یہ بددیانتی کروں تو میرا اللہ کہاں ہے، مجھے بتاؤ اللہ کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حیران رہ گئے، اس نے کہا خبردار میں نہیں یہ بددیانتی کر سکتا۔ برادران ذی قدر، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی اپنے معاملات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاملات کس نہج کے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھے لے جاؤ آزادی میں اللہ کا نام لے۔ تو صحابہ کرام عبادت سے زیادہ دیانت کو، امانت کو، اخلاق اور کردار کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آج آپ کا اور میرا بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ ہم الحمدللہ جہاں اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہاں اپنے اخلاق، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کریں۔ اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے ہم اسلام کے بہترین نمائندے ہوں گے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، آپ اور میں، ہم سب لوگ بر صغیر سے ہیں، اور بر صغیر میں زیادہ اسلام صوفیاء کے ذریعے پھیلا، اولیاء اللہ کے ذریعے پھیلا۔ اولیاء اللہ کے پاس کون سی تلوار تھی؟ بتائیں، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینہ سے اجمیر کا ارادہ کر کے نکلے، اکیلی جان ہے لیکن لاکھوں کو کلمہ نصیب ہوا۔ کیسے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے ملتان میں ڈیرا لگایا، اسلام کی اشاعت کوئی تلوار سے ہوئی، کوئی فوج صاحب تھی، کوئی لشکر نہیں، بلکہ اللہ کی قسم تاریخ اسلام بتاتی ہے، بلکہ ایک انگریز سر ولیم میور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جتنا کام مسلمانوں کے صوفیوں نے کیا ہے اتنا کام مسلمانوں کی تلوار نے نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عظمت اولیاء۔ اولیاء اللہ کے پاس کون سی تلوار تھی؟ اخلاق کی تلوار، اپنے کردار کا انداز حیات تھا۔ انہی اولیاء اللہ میں ایک بزرگ ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کے پڑوس میں بچے کی رونے کی آواز آئی شام کے بعد، آپ نے آدمی بھیجا پتہ کرو پڑوسی کا بچہ رو رہا ہے۔ پڑوسی یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ جانے والے نے بتایا کہ بایزید میں نے پتہ کیا ہے، یہودن کہتی ہے کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، ہمارا بچہ روشنی میں سونے کا عادی ہے، آج ہمارے چراغ میں تیل نہیں، بچہ اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت بایزید نے اپنا چراغ دیا، فرمایا سے تیل بھرو اس میں اور جا کر اس کو دو، اور اس کو کہنا کہ جب تک یہودی واپس نہ آ جائے یہ چراغ تم گھر رکھنا تاکہ تمہارا بچہ رات آرام سے سوئے، آرام سے رات بسر کرے۔ چند دنوں کے بعد یہودی آ گیا، یہودن بڑی متاثر ہوئی، اس نے ساری بات کی، دونوں آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، ہمارا مذہب بھی اور ہے، آپ کا مذہب اور ہے، لیکن آپ نے اتنی مہربانی فرمائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا، میرا شکریہ ادا کر رہے ہو، ورنہ مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ تم شکریہ ادا کرتے یا نہ کرتے، میں نے تو اپنے نبی کے حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا ہمارے نبی محترم کا ارشاد ہے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ اب اس میں یہ کوئی قید نہیں کہ پڑوسی کافر ہے، پڑوسی بے ایمان ہے، پڑوسی یہودی ہے، پڑوسی اپنا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا احسان کرو، میں نے تو اپنے نبی کے ارشاد پر عمل کیا۔ دونوں یہودی مرد اور عورت گھر گئے، تھوڑی دیر کے بعد کپڑے بدل کر نہا کر آئے اور کہنے لگے بایزید تمہارا نبی اتنا محسن انسانیت ہے، اتنا انسانیت کا غمخوار ہے کہ سب سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، پڑوسیوں سے خواہ کوئی ہو۔ اے بایزید جس طرح تم نے چراغ بھیج کر ہمارے گھر کو روشن کیا، اسی نبی کا کلمہ پڑھا کر ہمارے دل کو بھی روشن کیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوسی سے حسن سلوک کے نتیجے میں ان پر اسلام کی صداقت
رحمت اچھائی ظاہر ہوئی. ہمارے بزرگوں نے اپنے خلق کے ذریعے اپنے معاملات، وقت کی گنجائش نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہمارے آباء و اجداد کتنے دیانتدار تھے معاملات میں. بس اتنی بات عرض کروں گا. آج آپ کی میری کیا ذمہ داری ہے. اقبال کا ایک شعر عرض کرتا ہوں، یقیناً آپ لوگ اردو جانتے ہیں. اقبال کہتا ہے بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. اے حضور کے امتی، آج تو اپنے مقام سے بے خبر ہے. اپنا مقام سمجھ، تیرا مقام کیا ہے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. تیرا وجود اللہ کے آخری دین اسلام کا پیغام ہے. یہی تیری ذاتی اسلام کا تعارف ہے. اللہ آپ کو اور مجھے اپنا منصب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی حضور کے خلق عظیم کی خیرات عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اللہ